میں آپ کے یہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے بھائی میرے ابن عام رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں، وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے جانشین، اے میرے علم بردار، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پھر علی بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ صلوات پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی، میری پارے جگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ نعرہ صلوات۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھ کو اذیت دی، اور جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں ان سے لڑوں گا، اور جو ان سے صلح رکھے میں بھی اس سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے اللہ، تو ان پر اور مجھ پر درود، اپنی برکتیں، اپنی رحمت اور اپنی بخششیں اور اپنی خوشنودی میرے لیے اور ان کے لیے قرار دے، اور ان سے ناپاکی کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ، اتنا کہ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ نعرہ صلوات۔ اس پر خدا بزرگ و برتر نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اے آسمان پر رہنے والوں، بے شک یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا، یہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ سورج، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو ان چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر وحی ہے، اس پر امین وحی جبرائیل نے پوچھا اے پروردگار، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خدا صاحب و عزت و جلال نے فرمایا یہ نبی کے اہل بیت ہیں اور رسالت کا خزینہ ہیں، وہ فاطمہ زہرا ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ اور فرمایا جبرائیل نے اے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر اتروں اور ان حضرات کے ساتھ چھٹا فرد چادر میں ہو جاؤں۔ پس اللہ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ پس جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو کہ خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو درود و احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے فرماتا ہے کہ میری عزت و بزرگی کی قسم، میں ہرگز پیدا نہ کرتا اس آسمان کو جو بنایا گیا، اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی کو، اور نہ آفتاب روشن کو، اور نہ فلک کو جو دورا کرتا ہے، اور نہ دریا کو جاری کرتا، نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہیں، اور اس اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہو جاؤں۔ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا اے خدا کے وحی لانے والے، تم پر بھی سلام ہو، ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے میرے بابا جان سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کر لے،
اے اہل بیت اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے. تب علی نے میرے بابا جان سے کہا یا رسول اللہ کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا اللہ کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے. اس پر رسول خدا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کو ہدایت کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا. اہل زمین کی محفلوں میں جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوستدار جمع ہوں گے تو اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا. فرشتے ان کو اپنے حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ اس محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے یہاں تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں. یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. تب رسول خدا نے دوبارہ فرمایا اے علی اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا. اہل زمین کی جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے اس محفل میں جو کوئی دکھی ہوگا اللہ اس کا دکھ دور فرمائے گا اور جو کوئی غم زدہ ہوگا اللہ اس کو غم سے چھٹکارا دے گا اور جو کوئی حاجت مند ہوگا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. تب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی اور کعبے کے رب کی قسم اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب و سعادت مند ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب قرار پائے. نعرہ صلوات. باقی دیگر صلوات. مومنین یہ مجلس مرثیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شاہد رضوی کے مکان پر منعقد کی گئی ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرثیہ فاؤنڈیشن کے صدر جناب اقبال کاظمی ہیں اور پوری دنیا میں مرثیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو مجالس کا سلسلہ منعقد کیا گیا ہے یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سب سے پہلے میں حسن رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کے اشعار پیش کریں. نعرہ صلوات. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے بے اختیار ہم نے پکارا غم بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا میزان پر عمل کے جو رکھا حسین.
پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے کام ایسے وقت کام ایسے حال وقت میں آیا غم حسین اور ہر ظلم ہر کفر و ظلم و جور و تشدد کے سامنے ہر کفر و ظلم و جور و تشدد کے سامنے ہے آج بھی محاذ پہ تنہا غم حسین کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی ہائے منا سکینہ سکینہ غم حسین اور جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے میں غم حسین ہے جینا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین آواز من اللہ سلمان علی اصفہانی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینی میں خدمت پیش کریں نعرہ سلوات
کو بھیجا لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مصدر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریا سر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس سے کہ پردیس میں کیا کیا
کوئی بتائے کہ پانی کا کیا مقام رہا، حسین پیاس میں اصغر کو جب پلا نہ سکے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عابد شرف سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب سیدہ کے حضور پرسہ پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ علی کا ذکر زمانے میں شان سے ہوگا، علی کا ذکر زمانے میں شان سے ہوگا، زمین پہ بند کرو آسمان سے ہوگا، زمین پہ بند کرو آسمان سے ہوگا، وہ کٹ تو جائے شرف رک نہیں سکے گی کبھی، وہ کٹ تو جائے شرف رک نہیں سکے گی کبھی، بیان ذکر علی جس زبان سے ہوگا۔ اسلام کی بقا کی ضمانت حسین ہے، اسلام کی بقا کی ضمانت حسین ہے، باقی ہے جس سے آج عبادت حسین ہے، کرتا شہید ناز عبادت پہ ہے شرف، کرتا شہید ناز عبادت پہ ہے شرف، اور کرتی ہے جس پہ ناز شہادت حسین ہے، کرتی ہے جس پہ ناز شہادت حسین ہے۔ اسلام کی بقا کی ضمانت حسین ہے، باقی ہے جس سے آج عبادت حسین ہے، کرتا شہید ناز عبادت پہ ہے شرف، کرتی ہے جس پہ ناز شہادت حسین ہے۔ خدا سے کرتے ہیں شکوہ سوا نہیں ملتا، خدا سے کرتے ہیں شکوہ سوا نہیں ملتا، بنے علی کا وسیلہ تو کیا نہیں ملتا، خدا سے کرتے ہیں شکوہ سوا نہیں ملتا، بنے علی کا وسیلہ کیا نہیں ملتا، حقوق ہیں جو خدا کے وہ معاف کر دے گا، حقوق ہیں جو خدا کے وہ معاف کر دے گا، ستا کے خلق کے خدا کو خدا نہیں ملتا۔ جہاں پہ علی کا کرم دیکھتے ہیں، جہاں پہ علی کا کرم دیکھتے ہیں، وہاں مشکلوں کو نہ ہم دیکھتے ہیں، جہاں پہ علی کا کرم دیکھتے ہیں، وہاں مشکلوں کو نہ ہم دیکھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں دیکھنے کی ضرورت، انہیں کچھ نہیں دیکھنے کی ضرورت، علی کا جو نقش قدم دیکھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں دیکھنے کی ضرورت، علی کا جو نقش قدم دیکھتے ہیں، بلندی پہ جس کو نبی میرا کر دے، بلندی پہ جس کو نبی میرا کر دے، اسے آسماں سے نکم دیکھتے ہیں، اسے آسماں سے نکم دیکھتے ہیں، اور حکومت نہیں ہے رسالت نبی کی، حکومت نہیں ہے رسالت نبی کی، وہ تم دیکھتے ہو یہ ہم دیکھتے ہیں، حکومت نہیں ہے رسالت نبی کی، وہ تم دیکھتے ہو یہ ہم دیکھتے ہیں، مٹے گا نہیں نام حیدر یہ سن لو، مٹے گا نہیں نام حیدر یہ سن لو، زمانے میں کتنا ہے دم دیکھتے ہیں، مٹے گا نہیں نام حیدر یہ سن لو، زمانے میں کتنا ہے دم دیکھتے ہیں، زمانے میں کتنا ہے دم دیکھتے ہیں، علی کی محبت نہیں چھوڑتے ہم، علی کی محبت نہیں چھوڑتے ہم، مخالف کے گرچہ ستم دیکھتے ہیں، علی کا جو روزہ نظر آ رہا ہے، نجف میں کھڑے ہیں ارم دیکھتے ہیں، علی جب کہ کعبے کے بت ہیں گراتے انہیں میوے حیرت صنم دیکھتے ہیں، علی کا جو ہے علی کا نکلتے علی کا جو ہے نام لے کر، نکلتے علی کا جو ہے نام لے کے، وہ گولی نہ خنجر نہ بم دیکھتے ہیں، نکلتے علی کا جو ہے نام لے کے، نہ گولی نہ خنجر نہ بم دیکھتے ہیں، نہ گولی نہ خنجر نہ بم دیکھتے ہیں، اور شرف ہمیں مظلوم کے نام لیوا، شرف ہم ہیں مظلوم کے نام لیوا،
करो तुम कहाँ तक सितम देखते हैं। शरफ हमें मजलूम के नाम लेवा, करो तुम कहाँ तक सितम देखते हैं। वही चंद अशार फरमाइश की गई है, इसलिए आपकी हदिया समाते हैं। जन्नत में भी मजलिस मातम, आदत ही कुछ ऐसी थी। जन्नत में भी मजलिस मातम, आदत ही कुछ ऐसी थी। हम समझे ये कर्ब बला है, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। हम समझे ये कर्ब बला है, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। हमको जहां में मौला अली से उल्फत ही कुछ ऐसी थी। वक्त नज़ा भी उनको पुकारा, आदत ही कुछ ऐसी थी। वक्त नज़ा भी उनको पुकारा, आदत ही कुछ ऐसी थी। मेरे नबी सादिक हैं, अमी हैं, ये दुश्मन भी मान गए। मेरे नबी सादिक हैं, अमी हैं, ये दुश्मन भी मान गए। खालिक ने महबूब बनाया, सीरत ही कुछ ऐसी थी। खालिक ने महबूब बनाया, सीरत ही कुछ ऐसी थी। एक तरफ दुनिया की इबादत, एक तरफ है ज़र्बे अली। एक तरफ दुनिया की इबादत, एक तरफ है ज़र्बे अली। अफजल तो होनी थी जहां में ज़रबत ही कुछ ऐसी थी। अफजल तो होनी थी जहां में ज़रबत ही कुछ ऐसी थी। और जिसने अली की सूरत देखी, गोया इबादत उसकी हुई। जिसने अली की सूरत देखी, गोया इबादत उसकी हुई। देखना क्यों होता न इबादत, सूरत ही कुछ ऐसी थी। देखना क्यों होता न इबादत, सूरत ही कुछ ऐसी थी। हिजरत की शब तेग के साए, बिस्तर पे अहमद के अली। हिजरत की शब तेग के साए, बिस्तर पे अहमद के अली। सोए नबी की ओढ़ के चादर, हिम्मत ही कुछ ऐसी थी। नफ्से अली का सौदा हुआ तो क्या देता बदले में खुदा। नफ्से अली का सौदा हुआ तो क्या देता बदले में खुदा। अपनी रज़ा देनी थी खुदा ने, कीमत ही कुछ ऐसी। अली का सौदा हुआ तो क्या देता बदले में खुदा। अपनी रज़ा देनी थी खुदा ने, कीमत ही कुछ ऐसी थी। दो शेर सुनिएगा। ठहरे नबी खुम के मैदान में, मिलते ही फरमान खुदा। ठहरे नबी खुम के मैदान में, मिलते ही फरमान खुदा। मौला था हैदर को बनाना, मौला था हैदर को बनाना, आयत ही कुछ ऐसी थी। मौला था हैदर को बनाना, आयत ही कुछ ऐसी थी। दरिया पे यूं गाजी पहुंचे, जैसे लश्कर था ही नहीं। दरिया पर यूं गाजी पहुंचे, जैसे लश्कर था ही नहीं। कांप रही थी फौज यजीदी, हैबत ही कुछ ऐसी थी। रस्तरों का शाह ज़मन का, हुर्र जरी ने करबल में। रस्तरों का शाह ज़मन का, हुर्र जरी ने करबल में। एक ही शब में ले गए जन्नत,
قسمت ہی کچھ ایسی تھی قاسم و اکبر غازی و اصغر سب تجھ پر قربان کیے دین خدا تیرے بچنے کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی روز محشر ہم کو عابد جنت ہی میں لایا گیا روز محشر ہم کو عابد جنت ہی میں لایا گیا لے جاتے پھر کہاں فرشتے لے جاتے پھر کہاں فرشتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی لے جاتے پھر کہاں فرشتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی نعرہ صلوات اللہم صلی یہ تھے جناب عابد شرف صاحب. اب میں گزارش کرتا ہوں نسیم فروغ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کے اشعار پیش کریں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. میں وضاحت کر دوں آج یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے مرثیوں کی مجالس کا سلسلہ یا میریلینڈ میں آج کل وہ مرثیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہوتا ہے جس کے بانی ہیں جناب اقبال کاظمی صاحب اور یہ مجالس دنیا میں تقریباً ہر جگہ برپا ہوتی ہے بہت محنت کر رہے ہیں خدا ان کو صحت دے. پچھلے ہفتے شاہد رضوی نے کہا تھا کہ بھائی مجلس ہمارے گھر میں مل کر بھی چلو ہے تو سلام بھی نیا ہونا چاہیے. مجلس تھی میشم زیدی کے گھر کے اوپر تو سنا کہ کربلا کی سمت ہو کر جب ہوائیں آئیں گی کربلا کی سمت ہو کر جب ہوائیں آئیں گی فاطمہ زہرا کے رونے کی صدائیں آئیں گی اور جب بھی اٹھے گا علم مشق سکینہ دیکھ کر جب بھی اٹھے گا علم مشق سکینہ دیکھ کر یاد عباس دلاور کی وفائیں آئیں گی اور گر نہیں روکو گے تم قتل عزادار حسین گر نہیں روکو گے تم قتل عزادار حسین تو مسلسل آسمانوں سے بلائیں آئیں گی گر نہیں روکو گے تم قتل عزادار حسین گر نہیں روکو گے تم قتل عزادار حسین تو مسلسل آسمانوں سے بلائیں بلائیں آئیں گی اور مجلس شبیر میں سیدانیوں کا اشتیاق گود میں بچوں کو لے کر ان کی مائیں آئیں گی اور اہل بیت مصطفیٰ کا خون ارزاں ہو گیا شام تک جانے میں کتنی کربلائیں آئیں گی اور زینب و کلثوم کا کیا حال ہوگا اس گھڑی قید سے چھٹ کر جو ہی سر پر ردائیں آئیں گی اور شام و کوفہ سے پلٹ کر کربلا جائے گی ماں یاد آئے گی سکینہ جب وہ راہیں آئیں گی اور روز محشر مجلس شبیر وہاں ہوگی بپا مصطفیٰ کے سامنے خونی قبائیں آئیں گی اور لٹ گیا پردیس میں زہرا کا پورا گھر فروخت ایک بندے پر بھلا کتنی جفائیں آئیں گی تو کربلا کی سمت ہو کر جب ہوائیں آئیں گی فاطمہ زہرا کے رونے کی صدائیں آئیں گی
सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। ये मिसरे तरह था अज़ारा जाफिया की शब बिदारी का, उस पर सलाम कहा। तो ये मैं पेश कर चुका हूँ इमरान जैदी के घर के ऊपर, लेकिन काफ़ी लोग थे नहीं और फिर ये फरमाइश थी तो मैं हाजिर कर देता हूँ। दूर भेजेगा लबों पे आने लगी जिस घड़ी सनाए हुसैन, लबों पे आने लगी जिस घड़ी सनाए हुसैन, और कलम ने सजदा किया सूए बारगाए हुसैन, कलम ने सजदा किया सूए बारगाए हुसैन, और हर एक कतरे खूं है हुसैन की खातिर, हर एक कतरे खूं है हुसैन की खातिर, रगों में दौड़ रही है मेरे वफाए हुसैन, रगों में दौड़ रही है मेरे वफाए हुसैन, और उसी को राह में मंजिल तलाश करती है, उसी को राह में मंजिल तलाश करती है, कदम कदम पे मिले जिसको नक्शे पाए हुसैन, उसी को राह में मंजिल तलाश करती है, कदम कदम पे मिले जिसको नक्शे पाए हुसैन, और जमाना देखता है अब भी करबला की तरफ, जमाना देखता है अब भी करबला की तरफ, और खुदा के दीन को ऐसे बचा के लाए हुसैन, खुदा के दीन को ऐसे बचा के लाए हुसैन, और बस्ती सारी जमीनों से मुनफरिद ठहरी, वो बस्ती सारी जमीनों से मुनफरिद ठहरी, जहाँ पे अर्श से तारे उठा के लाए हुसैन, वो बस्ती सारी जमीनों से मुनफरिद ठहरी, वो बस्ती सारी जमीनों से मुनफरिद ठहरी, जहाँ पे अर्श से तारे उठा के लाए हुसैन, और फराज दोश नबी और फिर सरे नेजा, फराज दोश नबी और फिर सरे नेजा, वो इब्तिदा थी तो अब ये है इंतहाए हुसैन, फराज दोश नबी और फिर सरे नेजा, वो इब्तिदा थी तो अब ये है इंतहाए हुसैन, और हर एक दौर में साबित ये कर रही है अज़ा, हर एक दौर में साबित ये कर रही है अज़ा, मिटाए मिट ना सकेगी ये करबलाए हुसैन, मिटाए मिट ना सकेगी ये करबलाए हुसैन, और कुछ इस तरह से भी समझो हुसैन की हस्ती, कुछ इस तरह से भी समझो हुसैन की हस्ती, नमाज है तो खुदा की मगर बचाए हुसैन, कुछ इस तरह से भी समझो हुसैन की हस्ती, कुछ इस तरह से भी समझो हुसैन की हस्ती, नमाज है तो खुदा की मगर बचाए हुसैन, और हर एक शह का आज़ादार सुन रहा है इसे, हर एक शह का आज़ादार सुन रहा है इसे, अभी फिजाओं में मौजूद है सदाए हुसैन, अभी फिजाओं में मौजूद है सदाए हुसैन, और उलट के तेगे तबस्सुम से रख दिया लश्कर, उलट के तेगे तबस्सुम से रख दिया लश्कर, जब एक नन्हे मुजाहिद को लेके आए हुसैन, जब एक नन्हे मुजाहिद को लेके आए हुसैन, ये आले साक़िए कौसर है मुसलमानों, ये आले साक़िए कौसर है मुसलमानों, नहीं है पानी का कतरा भी क्या बराए हुसैन, और कमर ही टूट गई बादे रुखसते अब्बास, जवां की लाश को अब किस तरह उठाए हुसैन, और दुआए फातिमा ज़हरा को दे रहे हैं फरोग़, दुआए फातिमा ज़हरा को दे रहे हैं फरोग़, अगर है कोई तमन्ना तो बस अज़ाए हुसैन, लबों पे आने लगी जिस घड़ी सनाए हुसैन, कलम ने सजदा किया सूए बारगाए हुसैन। नारे सलवात, मोमिनीन ये थे जनाब वसीम फ़ारूक साहब। जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि शाहिद रिजवी के मकान पर ये मजलिस मर्सिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बर्पा की गई है, और जनाब इकबाल काज़मी
مرثیہ فاؤنڈیشن کے صدر کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. شبیر کے علم کو عباس نے اٹھایا, شبیر کے علم کو عباس نے اٹھایا, عباس کے علم کو دنیا اٹھا رہی. نعرہ سلوات. اب میں ملتمس ہوں جناب اقبال رضوی کا کہ وہ جاوید رضوی کا کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ پیش کریں. تشریف لائیں. نعرہ سلوات. امام زمانہ منتر سلوات. ہم لوگ بڑے حیران ہوں گے. امریکہ میں فرسٹ ٹائم میں پڑھا مرثیہ, اور اللہ سے دعا ہے پالنے والے اس کو کامیاب کرا دے. اس سے پہلے میں کچھ بات کروں گا تھوڑی بہت, جیسے کہ انہوں نے کہا, ہمارے نسیم دادی صاحب نے کہا, وہ یہ کہ اس مجلس کا انعقاد ہمارے برادر کو جناب شاہد رضوی نے کیا, اس سے پہلے جناب راشد صاحب نے, اور اس سلسلے میں ہمارے جناب برادر نسبتی اقبال کاظمی کی خواہش پر جو انہوں نے چاہا, اور جیسے کہ انہوں نے کہا مرثیہ فاؤنڈیشن کی وہ صدر ہیں, مؤسس اعلیٰ ہیں, ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بھر میں جگہ جگہ مجالس مرثیہ کی منعقد ہوتی ہیں, اور مرثیہ کو اپنے پرانی ڈگر پہ لانے کے لیے ان کی کوششیں بڑا اس سلسلے میں. تو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, اس بات کی مرثیہ کا سلسلہ چلتا ہے, اور ان کے مسائل کو خدا کامیاب کرے. اچھا, یہ اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا ایک درود پڑھنے سے اس کے بعد میں ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی درخواست ہے, اور اس کے بعد میں کچھ مرحومین کے نام. فاتحہ اور اخلاق کے ثواب ان لوگوں کے جناب اقبال حسین, جناب طاہر حسین, اور وہاں سے جناب شہزائے فاطمہ, ان کے شوہر ہمارے شاہ حسین, عشرت بانو, اور محمود علی صاحب, علی حسنین, تطہیر فاطمہ, فرزند حسین, جعفر حسین, رانا نسیم, ریزا زیدی, بروز زہرا, محمد عباس, علی عباس, شرافت علی, ہدایت علی, اور تمام مرحومین کے یہ مرثیہ بہت پہلے ہندوستان میں جناب جوش ملی آبادی نے کہا. اس کا عنوان ہے حسین انقلاب. یہ مرثیہ کہا گیا 1941 میں. یہ لکھنؤ میں ہندوستان میں آغا امام بارگاہ میں جوش صاحب نے پڑھا, اور ہندوستان کے شیعوں میں اس میں کافی شہرت ہوئی. اس کے بعد پاکستان آئے, پاکستان میں پڑھا اور کافی مطلب یہ مشہور ہوا. اس سلسلے میں یہ مرثیہ نہیں, ایکچولی مصدق, اس کو مصدق ہی کہتے ہیں, مرثیہ نہیں کہتے, لیکن جناب ہلال نقوی صاحب نے جو لکھا ہے اس کے سلسلے میں وہ اسی میں شامل کر دیا. اس میں خاص پہلو یہ ہے, مرثیہ کا مطلب عام طور سے بکا ہے, لیکن یہ بکا کو اہمیت نہیں دیتے, ان کا اپنا مزاج ہے, طریقہ ہے, فلسفہ. یہ ذوق عمل پہ ابھارتے کہ انسان کو مطلب امام حسین کے ماننے والوں کو عمل میں آگے بڑھنا چاہیے, اور یہی سلسلے کی بات ہے. اور اس میں 2 شعر ہیں, خود ہی کہیں, اور بعدیں پڑھوں گا, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. تو
اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطان۔ ایک اور شعر ہے ان کا یہ، فکر حسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں ذاکر حسین سے خطاب، اس میں میں بھی شامل ہوں، فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، برا نہ مانے، جن لوگوں کو برا لگے پلیز معاف کیجیے گا مجھے، یہ بہت ہی تلخ بات کی ہے انہوں نے۔ اور میں شروع کرتا ہوں، مرثیہ بہت مختصر ہے، تقریباً 42 بند ہے، اور یہ ہے ان کی نظم، اس میں 12-13 بند ہے، کل ملا کے 53 بنتے ہیں۔ تو میں تو درود پڑھوں تو ذاکر سے خطاب، ذاکر حسین، ہوشیار ہوشیار اے ذاکر افسرد فطرت ہوشیار، مرد حق اندیش اور باطل سے ہو زار و نزار، ذوف کا احساس اور مومن کو یہ کیا خلفشار، ارے لا فتح الا علی لا سیف الا بیت ہے، جو حسینی ہے کسی قوت سے ڈر سکتا نہیں، جو حسینی ہے کسی قوت سے ڈر سکتا نہیں، موت سے ٹکرا کے بھی ساونت مر سکتا ہے۔ کہتے ہیں تو نہیں روح شہید کربلا سے بہرمند، ہم سب سے کتاب ہے، تو نہیں روح شہید کربلا سے بہرمند، اور جی مصرع ہے معاف کیجیے گا، تیرے شانوں پر تو زلف بزدلی کی ہے کمند، بہت تک بات کے لیے سخت استعجاب ہے اے پیشور ماتم پسند، پیروے زیغم کے سینے میں ہو قلب گوسفند، ننگ کا موجب ہے یہ اہل وفا کے واسطے، یوں نہ ماتم کر شہید کربلا، اس کا انکار نہیں کرتے، وہ خود کہتے ہیں مانے شیون نہیں میرا پیام مستقل، گریا فطری شہ ہے دشمن پر بھی بھر آتا ہے دل نہیں پتھر ہے مولا پر نہ جو ہو مزمحل، گریہ مومن ہے تزئین بزم آب و گل، لیکن پھر بھی کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں۔ ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہے وہ تیغ آبدار، سنگ و آہن میں اتر جاتی ہے جس کی نرم دھار، ہے مگر مردانگی کو ان خنک اشکوں سے آگ، جن کے سینوں میں نہ غلطہ ہوں شجاعت کے شراب، ارے اشک بھی اشک بے سوزے دروں پانی ہے ایما کی قسم، قلب شبنم پر شعاع مہر تابہ کی قسم، سوچ تو اے ذاکر افسرد تبو نرم خو، آہ تو نیلام کرتا ہے شہیدوں کا لہو، تاجرانہ مشق ہے مجلس میں تیری ہاؤ ہو، فیس کا درویزہ ہے منبر پر تیری گفتگو، آپ دیکھیے عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، ارے خون اہل بیت میں لقمے کو تر دیتا ہے، حرص نے تجھ کو سکھایا ہے قناعت کا سبق، کربلا کے ذکر میں لیتا نہیں کیوں نام حق، چشمہ
दौलत है तेरा सैल अश्के बेकलक, खून की चादर से सोने के बनाता है वर्क। बैठ है बहुत तक बात नहीं, मत कीजिए। खाना बर्बाद है, खाना बर्बाद है दौलत सरा तेरे लिए, एक दफीना है ज़मीन करबला तेरे लिए। क्या बताऊं क्या तसव्वुर तुमने पैदा कर दिया, गैरत हक को भुलाकर हक को रुस्वा कर दिया, करबला ओ खून मौला को तमाशा कर दिया। अरे आब रुकना बा दबिस्तान मुसल्ला कर दिया। बैठे मश्क गिरिया ऐश की तमहीद है तेरे लिए, अरे अशरे माह मुहर्रम ईद है तेरे लिए। सोच तो कुछ जी में मुश्ताक राहे मुस्तकीम, मोमिनों के दिल में और दामाद है उम्मीद व बीम, शिद्दत आहो बुका से दिल हो सीनों में दुनीम, क्यों यही ले दे के था क्या मकसद है नज़ीम। अरे खौफ है कुर्बानी आज़म नजर से गिर न जाए, इब्न हैदर के लहू पर देख पानी फिर न जाए। साज इशरत है तुझे जिक्र इमाम मशरक़ैन, ढालता है तेरे सिक्के मस्तगाने गम का बैन, तेरी दारुल ज़र्ब है अहले अज़ा का शोर शैन, सर झुका ले शर्म से है ताजरे खूने हुसैन। अरे जहन में आता हो जिसका नाम तलवारों के साथ, जहन में आता हो जिसका नाम तलवारों के साथ, उसका मातम और सिक्कों की झनकारों के साथ। जहन में आता हो जिसका नाम तलवारों के साथ, उसका मातम और सिक्कों की झनकारों के साथ। करबला में और तुझ में इतना बौदुल मशरक़ैन, उस तरफ शोरे रजिस खानी इधर ले दे के बैन, उस तरफ तकबीर इधर हंगामा है शोर शैन, उस तरफ अश्कों का पानी इस तरफ खूने हुसैन। वो थी किस मंजिल में और तू किस मंजिल में है, शर्म से गड़ जा अगर एहसास तेरे दिल में। करबला से वाक़फ़ियत भी है मर्दे मुनफ़इल, करबला दरपर्दा बशाश और बज़ाहिर मुज़महिल, जिसकी रिफ़त से बुलंदी आसमानों की खजिल, जिसके ज़र्रों में धड़कते हैं जवां मर्दों के दिल। अरे खंदरदन है जिसकी रिफ़त गुंबद अफलाक पर, मोरे तकबीले नबूवत सख्त है जिस खाक पर। खौफ का जिन है जमाने से तेरे सर पर सवार, और भी छोड़ दिया मैंने, काफी लंबा है नहीं बोला। खौफ का जिन है जमाने से तेरे सर पर सवार, खौफ है एक नामुबारक तायरे मुर्दार ख्वार। अरे बाग़े दबिस्तां से नहीं होती नजर जिसकी दो चार, रोज़ शब लाशों पर मंडलाता है जो दीवाना वार। बैठे तेरे सर पर उसका मंडलाना तमाशा तो नहीं, और कल तू एक अफूनत खेज लाशा तो नहीं। खल्क़ में नशर बपा है और तू मसरूफ़ ख़्वाब, खून में जिल्लत की मौजें खा रही हैं पेचुता। तेरी गैरत को खबर भी है कि दुश्मन का अताब, तेरी माँ बहनों की राहों में उलटता है नकाब। अब तो जख्मी शेर की सूरत बिफरना चाहिए, ये अगर हिम्मत नहीं है तो डूब मत। ये आखिरी है वन, उसके बाद नसीहत शुरू करता हूँ। देख तो कितनी मुकद्दर है फ़ज़ाए रोज़गार, किस तरह छाया हुआ है हक़ व बातिल का गुबार।
بزم یزدانی میں روح ہرمن ہے گرم یار میان سے باہر ابل پڑ اے علی کی ذوالفقار نقش حق کو اب بھی او غافل جلی کرتا نہیں اب بھی تقلید حسین ابن علی کرتا بیالیس بنے جیسے کہ میں نے کہا ہم راز یہ فسانہ آہو فغا نہ پوچھ دو دن کی زندگی کا غم این کو آ نہ پوچھ کیا کیا حیات عرض کی ہے تلخیاں نہ پوچھ کس درجہ ہولناک ہے یہ داستان نہ پوچھ ارے تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے دوزخ بھی فوت شرم سے منہ دوزخ بھی فوت شرم سے منہ ڈھانپنے لگے دنیا کی ہر خوشی ہے غم و درد سے دوچار ہر قہقہے کی گونج میں ہے چشم اشک بار کیا خار و خس کہ وہ تو ہے ماتو بے روزگار نسرین و نسترن میں بھی پنہا ہے نو کے خار نغمے جنبشے گل مستر لیے ہوئے گلبرگ تک ہے برش خنجر لیے ہوئے امراض سے کسی کا بڑھاپا ہے ایک وبال آلام سے کسی کی جوانی ہے پائمال اس کو ہے خوف ننگ اسے نام کا خیال روزی سے کوئی تنگ کوئی عشق سے نڈھال ہر سانس ہے نوید عذاب عظیم کی گھبرا کے دو دہائی خدائے یوں تو غم معاش کا سوزے نہاں ہے اور تکلیف جان گداری عشق بتا ہے اور لفتش نگی شیب و عذاب خزاں اور اعلان امر حق کی مگر داستان ہے گفتار صدق و مائے آزار می شود چون حرف حق بلند شود دار می شود ہوتا ہے جو سماج میں جو یا انقلاب ملتا ہے اس کو مرتد و زندیق کا خطاب پہلے تو اس کو آنکھ دکھاتے ہیں شیخ و شاب اس پر بھی وہ نہ چپ ہو تو پھر قوم کا عطاب بڑھتا ہے ظلم و جور کے تیور لیے ہوئے تشنیع و تان و دشن و خنجر لیے ہوئے اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا روب و شکوہ و جاہ و جلالت کا سامنا شاہان کش کلاہ کی حیبت کا سامنا کرناؤ تبل و ناوک و رایت کا سامنا لاکھوں میں ایک ہے وہ کروڑوں میں فرد ہے اس وقت جو سواد دکھائے لاکھوں میں ایک ہے وہ کروڑوں میں فرد ہے اس وقت جو سواد دکھائے تو مرد ہے اور بالخصوص بند ہو جب ہر درے نجات حق تشن لب ہو دشت میں باطل لب فرات دست اجل میں ہو زن و فرزن تک کی رات حائل ہو مرگ و زیس میں لے دے کے ایک رات یہ وہ گھڑی ہے کانپ اٹھے شیر نر کا دل اس تہلکے کو چاہیے فوق البشر کا دل وہ کربلا کی رات وہ ظلمت ڈراؤنی وہ مرگ بے پناہ کے سائے میں زندگی خیموں کے گرد و پیش وہ پرحال خاموشی خاموشیوں میں دور سے وہ چاپ موت کی ویسے تھی پشت وقت بار علم سے جھکی ہوئی ارض و سما کی سانس سی گویا وہ رات وہ فرات وہ موجوں کا خلفشار عابد کی کروٹوں پہ وہ بیچارگی کا بات
وہ زلزلوں کی زد پر خواتین کا وقار ہمیشہ ہے، اصغر کا پیچ و تاب جھولے میں بار بار. اور بیت کہیے اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت میں. اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت آپ کا. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم. صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ایک ہی انسان کا قدم. اور بیسے جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورماؤں کا اسم گرامی حسین ہے. تعریف ہے آپ کی. جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین. ارے جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین. سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے میرا پر جو ایک نشان تشن دہانی تھا وہ حسین، گرتی عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سن جدید کا بانی تھا اور جس کا لہو تلا تمہیں پنہا لیے ہوئے ہر بوند میں تنوع کا طوفان. جس کا لہو تلا تمہیں پنہا لیے ہوئے ہر بوند میں تنوع کا طوفان لیے ہوئے، جو کاروان اعظم کا رہبر تھا وہ حسین، ارے خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین. ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین. اور ہے بیت ہے جس کی نظر پر شیوہ حق کا مدار تھا، جس کی نظر پر شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار. ہاں اب بھی جو منارہ عظمت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو در سے محبت ہے وہ حسین. ارے جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، ہمیشہ ہے آدم کی جو دلیل شرافت ہے. آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین. اور بیت ہے واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم. یہ بہت لوگ کہتے ہیں جوش صاحب جو تھے وہ خدا کو نہیں مانتے، ایسا کچھ نہیں ہے.
یہ جو بیت میں پڑھا ہوں نقل صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا نہیں ان کے سامنے ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے مانتے ہو کہتے ہیں ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے یہی بات یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات ہے سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف واحد جو ایک اشارہ ہے معبود طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا جس نے ہوا پہ روب عمارت اڑا دیا ارے ٹھوکر سے جس نے اختر شاہی کیا دیا اب بیت ہے اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا لفظ یزید داخل ہے لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا چھوڑا ہے پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر تے وہ تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر ذلت کے آستاں پر جھگایا مگر نہ سر ارے لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر جس نے کلائی موت کی رکھ دی پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر تے وہ تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر ارے جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر ذلت کے آستاں پر جھکایا مگر نہ سر لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر جس نے کلائی موت کی جس کی جبیں پر کج ہے خود اپنے لہو کا تاج جو مرگ و زندگی کا ہے طرف امتزاج شر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی ہر چند اہل جو نے چاہا یہ بارہا ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا لیکن کسی کا زور عزیز نہ چل سکا عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا عالم ہے کھلا ہوا یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے وہ یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو درپدہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ سال دوستو یہ بھی اسی جلی کی ہے جس کا ہجوم درد و علم سے یہ حال تھا سینہ تھا پاش پاش جگر پائمال تھا رخ پر تشنگی کا دھواں دل نڈال تھا
اس کر میں بھی جس کا فقط یہ خیال تھا، آتش برس رہی ہے تو برسے خیام پر، آتش برس رہی ہے تو برسے خیام پر، آنے پایانچ مگر حق کے نام پر۔ ہر چند ایک شاخ چمن میں ہری نہ تھی، ماتھا عرق عرق تھا لبوں پر تری نہ تھی، باطل کی ان بلاؤں پر بھی چاکری نہ تھی۔ ارے یہ داوری تھی، اصل میں پیغمبری نہ تھی۔ بہتر رنگ اڑ گیا، رنگ اڑ گیا حکومت بدعت شعار کا، عزم حسین عزم تھا پروردگار، حسین عزم تھا پروردگار کا۔ نعرہ تکبیر، تھی جس کے دوش پاک پہلے ولا کی لاش، انصار سرفروش کی لاش، اقربا کی لاش، عباس سے مجاہد تیغاز ماں کی لاش، قاسم سے شاہزادے گلگم قبا کی لاش۔ پھر بھی یہ دھن تھی صبر کی زلفوں سے بل نہ جائے، اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل نہ جائے۔ ہاں وہ حسین خستہ و مجروح و ناتواں، ساکت کھڑا ہوا تھا جو لاشوں کے درمیان، سنتا رہا سکون سے جو پیر نیم جان، اکبر سے مہارو کی جوانی کی ہسکیاں، ہے کیا رہی تھی صدا کائنات سے، پھر بھی قدم ہٹائے نہ رہے سوار۔ ہاں اے حسین تشن و رنجور السلام، اے مہمان عرص بے نور السلام، اے شم حلقہ شب عاشور السلام، اے سینہ حیات کے ناصور السلام، اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے نثار، اے آخری نبی کے نواسے۔ ہاں اے حسین بے کس و ناچار السلام، اے کشتگان عشق کے سردار السلام، اے سوگوار یاور و انصار السلام، اے کاروان مردہ کے سالار السلام۔ افسوس اے وطن سے نکالے ہوئے حسین، اے فاطمہ کی گود کے پائے، یوں تو درون سینہ تاریخ روزگار، دولت ہے بے حساب جواہر ہے بے شمار، لیکن تیرا وجود ہے اے مرد حق شیار، عزم بشر کی واحد و بے مثل یادگار، تکتا ہے تجھ کو وقت جہاں سو دور سے، تکتا ہے تجھ کو وقت جہاں سو دور سے، تو ہے بلند ضرب سنین و شعور۔ اس باغ دہر میں لیے تفسیر رنگ و بو، یوں تو ہے ہر روش پر ایک انبار گفتگو، لیکن برائے گوش حکیمان راز جو، عالم میں صرف ایک سخن گفتنی ہے تو، کہتے ہیں مردانگی کے طور کا تنہا کلیم ہے، مردانگی کے طور کا تنہا کلیم ہے، تو سینہ حیات کا قلب سلیم، سینہ حیات کا قلب سلیم ہے۔ ہاں اے حسین ابن علی رہبر انعام، اے منبر خودی کے حیات آفرین پیام، اے نطق زندگی کے مقدس ترین نام، اے چرخ انقلاب کے امیر جواں خرام، غازہ ہے تیرا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا۔ جس بحر ظلم و جور کے گرداب میں تھا تو، نازل پہاڑ پر ہو تو بن جائے آب جو، سینے میں ابر کے نہ رہے روح و رنگ و بو، آہن کے جوہروں سے ٹپکنے لگے لہو۔ ارے یک تک برنگ آتش دوزخ دہت پڑے، ماتھے سے آگ کے بھی پسینہ ٹپک پڑے۔ یہاں سے گرے
پھر حق ہے آفتاب لب بام اے حسین، پھر بزم آؤ وہ گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبکام اے حسین، پھر حریت ہے مورد الزام اے حسین، ذوق و فساد و ولولہ شر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے، ہاں خاتم حیات ابد کا نگی ہے تو، گردون گیر و دار کا مہر مبیں ہے تو، اے زندہ حد فاصل دنیا و دین ہے تو، کونین کا تخیل اہداف رین ہے تو، پھر دشت جنگ کو ہے تیرا انتظار اٹھ، پھر دشت جنگ کو ہے تیرا انتظار اٹھ روزگار تازہ کے پروردگار، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہے دنیا کے شہریار، پھر کربلا کے نو سے ہے نوع بشر دچار، اے زندگی جلال شاہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، پھر گرم ہے فساد کا بازار دوستو، سرمایہ پھر ہے برسر آزار دوستو، تاکہ یہ خوف اندھ کو بسیار دوستو، تلوار ہاں اپی ہوئی تلوار دوستو، جو تیز تر ہو خون امارت کو پاٹ کر رکھ دے جو سیم و زر کے پہاڑوں بل کھا رہے ہیں دیر میں پھر سیم و زر کے نام، گونجے ہوئے گنبد گلدون ہم کے راہ، پھر موت رخش، پھر موت رخشت زیز کی تھامے ہوئے ہے باغ، تا آسماں بلند ہو ہے زندگی کی آگ، فتنے کو اپنی آنچ کے چولہے میں جھونک دو، ہاں پھونک دو قبائے شقاوت کو پھونک دو، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو، تھام لو، آئین کشمکش ہے یہ دنیا کی زیب و زین، ہر گام ایک بدر ہو، ہر سانس ایک حنین، بڑھتے رہو یوں ہی تحقیر مشرقین، سینوں میں بجلیاں ہوں زباں پر ہو یا حسین، تم حیدری ہو سینہ اجدر کو پھاڑ دو، تم حیدری ہو سینہ اجدر کو پھاڑ دو، اس خیبر جدید کا دربی تم حیدری ہو سینہ اجدر کو پھاڑ دو، اس خیبر جدید کا دربی پھاڑ دو، جاری رہے کچھ اور یوں ہی کاغذ ستیز، ہر وار بے پناہ ہو ہر زر لرزخیز، وہ فوج ظلم و جور ہوئی مائل گریز، اے خون اور گرم ہو اے نفس اور تیز، خون اور گرم ہو اے نفس اور تیز، افریت ظلم کانپ رہا ہے امان نہ پائے، دیوے فساد کانپ رہا ہے امان نہ پائے، تاخیر کا یہ وقت نہیں ہے دلاور ہو، آواز دے رہا ہے زمانہ بڑھو بڑھو، ایسے میں باڑ پر ہے جوانی بڑھے چلو، گرجو جو مثل رات گرج کر برس پڑو، ہاں ہاں زخم خورد شیر کی دوکار دوستو، جھنکار ذوالفقار کی جھنکار آواز بلند نعرہ صلوات، تین بن کے اور زحمت اے حاملان آتش سوزاں بڑھے چلو،
اے پیروان شاہ شہیدان بڑھے چلو اے فاتحان سرسر و طوفان اے صاحبان ہمت یزدان بڑھے چلو تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو ہاتھ جھونک دو یزید کو ٹکڑا ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک دو دیکھو وہ خط ظلم کی حد ہے بڑھے چلو اپنا ہی خود یہ وقت مدد ہے بڑھے چلو بڑھنے میں اب یہ عزت ابوجد ہے بڑھے چلو وہ سامنے حیات ابد ہے بڑھے چلو وہ سامنے حیات ابد ہے بڑھے چلو الٹے رہو کچھ اور یوں ہی آستین کو الٹے رہو کچھ اور یوں ہی آستین کو الٹی ہے آستین تو پلٹ دو زمین تو پلٹ دو زمین کو یا آخری بدر اے جانشین حیدر کرار المدد اے منچلوں کے قافلہ سالار المدد اے امر حق کی گرمی بازار المدد اے جن سے زندگی کے خریدار المدد دنیا تیری نظیر شہادت لیے ہوئے اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت اور باقی تمام لوگ جو اس کمیونٹی میں ایمان ہیں اور دوسرے تمام مسلمان لوگ ان کو صحت عطا فرمائے الہی محمد علیہ صدقہ والے اسلام ٹیررزم ختم ہو دوسرے کو جو مار رہے ہیں یہ ختم ہو مسلمان میں محبت پیدا ہو اتحاد پیدا ہو شیعوں کو فروغ حاصل ہو جد کا ظہور وسیع نبی علی ہے علی تاجدار امام وسیع نبی علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سے بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی کیا کرے مصطفیٰ گھر نہ سمجھے کوئی کیا کرے مصطفیٰ گھر نہ سمجھے کوئی صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی علی ہے
गूंजती थी सदारन में जब अम्र की, आए मदे मुकाबिल मेरे है कोई, देख कर सुरमाओं का चेहरा नबी, सोच में थे कह दर ने आवाज दी। यूं तो लेकर गए रन को लश्कर सभी, यूं तो लेकर गए रन को लश्कर सभी, जंगे खैबर मगर फतह हो ना सके, अब चला है अलम लेके साजरी, खाक हो जाएगी मरहबी अंतरी। दो जहां में नहीं कोई ऐसा जरी, दो जहां में नहीं कोई ऐसा जरी, मौत ने जिसके आगे से पर डाल दी, ये जहां देखने के लिए तो सभी लापता की सनद जिसको हक से मिली। दो जहां में नहीं कोई ऐसा जरी, मौत ने जिसके आगे से पर डाल दी, ये जहां देखने के लिए तो सभी लापता की सनद जिसको हक से मिली। आपसे आप यूं ही जब जिक्र कहीं शह का छेड़ा, आपसे आप यूं ही जब जिक्र कहीं शह का छेड़ा, आपसे आप यूं ही जब जिक्र कहीं शह का छेड़ा, यूं ही जब जिक्र कहीं शह का छेड़ा, आपसे आप यूं ही जब जिक्र कहीं शह का छेड़ा, के वही कर वो बला
کہیں کرب و بلا آپ سے یوں ہی جب ذکر کہیں شہ کا چھڑا آپ سے بہرے تلقین علی بائیں گے بالی پہ میری بہرے تلقین علی آئیں گے بالی پہ میری قبر میں آئیں گی جنت کی ہوا سے یوں ہی جب ذکر کہیں شہ کا چھڑا سے اور وہ چلی بنت اسد کھل اٹھی دیوار حرام وہ چلی بنت اسد کھل اٹھی دیوار حرام اور در نیا کعبے میں تیار ہوا آپ سے یوں ہی جب ذکر کہیں شہ کا ہوا آپ سے بھائی نے فرمائش کی تو پچھلے بھی پڑھا تھا لیکن چند شعر اس میں زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ہنگ کلز میں بغا امیر لشکر حسین خدنگ تر کش قضا امیر لشکر حسین اور برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین اور جری دل ربا وفا امیر لشکر حسین وفا بہاد معجزہ امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شہ نجف اور یہ تیغ تیز ہاشمی نشان جرأت سلف ہر ایک کا مرکز نظر کفیل تشنگان کف اور کنار نہر القما تمام فوج کا ہدف کسی سے پر
रुक सका अमीर लश्कर हुसैन ज़बरदस्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन ज़बरदस्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन बहादुरान सफ शिकन में इस जरी के तज़किरे दिलावरान तेग़ज़र में इस जरी के तज़किरे और हर एक वफा की अंजुमन में इस जरी के तज़किरे और रसूल पाक के चमन में इस जरी के तज़किरे गुरूर आले मुस्तफा अमीर लश्कर हुसैन ज़बरदस्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन ज़बरदस्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन हुसैन का अख़ी भी है हुसैन का अख़ी भी है हुसैन का गुलाम भी हुसैन की सिपर भी है तबर भी है हुसाम भी और हुसैन की ज़रा भी है कमा भी है सिहाम भी और हुसैन हुक्म दे अगर तो शिम्र से कलाम भी वगरना वो कुजा कुजा अमीर लश्कर हुसैन ज़बरदस्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन ज़बरदस्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन हुसैन दे अगर अभी ये सब को देख ले अभी ये रात को शाम को अभी हलब को देख ले अभी अभी ये कूफिया ने बेअदब को देख ले और मुकाबला जो पड़े तो कुल अरब को देख ले मिसाल शाह लापता अमीर लश्कर हुसैन ज़बरदस्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन